لفظ سیاست، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ لفظ سیاست یونانی زبان سے عربی زبان میں داخل ہوا اور اصطلاحی طور پر یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اس لفظ کو ملکی معاملات میں بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی امور کا یوں انتظام کرنا کہ معاملات بھی سمر جائیں اور فساد کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ یہ لفظ سیاست کا ملکی سطح پر معنی ہے۔ اب اس اعتبار سے جو شخص قومی معاملات کو سنوارے، ہمارے جو اجتماعی طور پر امور ہیں، اب جو بندہ ہمارے ان کاموں کو سنوارے اور اجتماعی طور پر فساد کا خاتمہ کر دے، اس کو سیاست دان کہا جاتا ہے۔ اب اس معنی میں اگر سیاست کو لیا جائے تو لفظ سیاست انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور خلفائے راشدین کی ہی سنت ہے، بلکہ اس مفہوم کے مطابق مکمل سیاست، کامل سیاست انبیاء ہی کو زیبا دیتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی دنیا بھی سنوارتے تھے، آخرت بھی سنوارتے تھے، لوگوں کے ظاہر کو بھی مزین فرماتے، ان کے باطن کو بھی مزین فرماتے، لوگوں کے نجی معاملات بھی کے اندر سے بھی فساد کا خاتمہ کرتے تھے اور اجتماعی کاموں سے بھی جو ہے وہ فساد کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ اب ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کامل سیاست جو ہے وہ مکمل سیاست انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کو ہی زیبا دیتی ہے، لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے اوپر سیاست دان بن کے بیٹھے ہیں، یہ ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کی سیاست قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور نہ ہی جو ہے یہ ہمارے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آج سیاست پہ بولنا شروع کر دیا۔ بھائی اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری جو ہے وہ تبلیغ اس طرح ہو چکی ہے، ہم نے دین اور سیاست کو جدا جدا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کے ساتھ دین کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ہمارا دین اسلام، اللہ جب ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو یہ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہو، دین ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم دین کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم جو ہے اس دنیا کے اندر بھی برباد نہیں ہوں گے، کل قیامت والے دن بھی برباد نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسؤسهم الانبیاء، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں سیاست انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اب اس سے پتہ چل گیا سیاست کرنا کوئی جو ہے وہ دنیا داری کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور آگے میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کلما ہلک نبی حلفہ نبی، کہ جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آتے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اور میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء آتے رہیں گے۔ اب اس سے ختم نبوت کی دلیل بھی مل گئی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر نبی جو ہے وہ سیاست کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ دوسرے نبی تشریف لے آتے، اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء آتے رہیں گے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خلفائے راشدین اور ان کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایسے حسین انداز کے اندر نظام سیاست، اسلامی نظام سیاست قائم کیا کہ آج رہتی دنیا تک، آج بھی اور کل قیامت تک جو ہے ان کے نام روشن اور مزین رہیں گے۔